بہرحال دنیا ایک بہت بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے. اب میں اس سے اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے پہلے سے معذرت کروں. خوشخبری میں نے دی ہے تو بدخبری بھی مجھے دی. اس عالمی غلبہ اسلام سے پہلے ابھی امت مسلمہ کی بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے کہا ہے. کتاب الملاحم احادیث کی کتابوں کے آخر میں یہ 4 ابواب جو آتے ہیں جس کو عام طور پر علماء بھی نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ان سے کوئی فقہی مسئلہ تو نکلتا نہیں، ان سے کوئی شرعی حکم نہیں نکلتا، وہ تو پیشین گوئیاں ہے. کتاب الفتن کیسے کیسے فتنے اٹھیں گے، کتاب الملاحم کیسی کیسی جنگیں ہوگی، کتاب اشراط الساعہ قیامت کی علامات کیا ہوگی، کتاب و علامات القیامہ یہ کیا ہوں گے. ان ابواب کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا اس دور کے آنے سے پہلے ابھی امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت سخت کوڑے پڑ. معافی چاہتا ہوں. اگر رسولوں کی شان یہ تھی جو بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے تو میں بھی ایک ادنا غلام نہیں کہوں. میں جو کہہ رہا ہوں قرآن حدیث سے کہہ رہا ہوں. یہ عذاب کیوں آئے گا؟ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کی نگاہ میں مجرم، بہت بڑی مجرم. کیوں؟ 1 انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائم. یہ مذہب ہے، مسجدیں ہیں، حج ہے اور عمرے ہیں، یہ مذہب ہے. دین کہاں ہے؟ اللہ کا نظام کہاں ہے؟ دین حق کہاں ہے؟ وہ نظام عدل کہاں ہے؟ وہ نظام سیاست کہاں ہے؟ وہ قانون شریعت کہاں ہے؟ آپ کی ساری معیشت سود کے اوپر ہے، اور سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا جرم کوئی نہیں، سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا گناہ کوئی نہیں. اس کے بارے میں حضور نے فرمایا الربا 70 جزءا یحوما، 2 حدیثیں ہیں. ربا کے 70 حصے ہیں یا 70 گناہ ہیں، 70 گناہ ہیں، جن میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. 70 گناہ. ایسا روحا ان میں سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے این کہ الرجل امہ، کہ کچھ شخص اپنی ماں سے زنا کرے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سن لیجیے پڑھ لیجیے. سارا نظام آپ کا کہاں ہے؟ تجارت ہو تو اس پر ہے، زراعت ہو تو اس پر ہے. بیج لیا تھا تو سودی قرضے پہ لیا تھا، اس کے بعد جو اس کے لیے کھاد خریدی تھی سودی قرضے پہ خریدی تھی، پیسٹی سائڈ خریدے تھے سودی قرضے پہ خریدے تھے. اس کے بعد اگر کوئی ہارویسٹر لیا ہے، کوئی اور لیا، ٹریکٹر لیا تو سودی قرض. سود ہر دانے گندم میں سود ہے. کوئی شخص بچا ہوا نہ، میں بچا ہوا نہ بچے ہوا، کوئی بچا ہوا. سارا کاروبار، ساری صنعت و حرفت، ساری حکومت، پوری حکومت، پوری قوم سود کے اندر جکڑی. ایک ایک شخص. کہاں ہے اسلام؟ آپ میری بات سمجھ لیجئے. اسلام کے 2 حصے کر لیجئے. اسلام بطور مذہب، اسلام بطور دین. اور یہ تو آپ قرآن پڑھتے ہیں، پورے قرآن میں مذہب کا لفظ تو آیا ہی نہیں ہے. حدیث کے ذخیرے میں بھی میری امکان، میری معلومات کے اندر کہیں نہیں. یہ مذہب تو ہمارے یہاں استعمال ہو. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے. آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے. اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا. پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد. شرک. دیکھیے سب سے بات نقطے کی بتا دوں آپ کو. فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے، سنتی ہے نہیں ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، ناظر ہے کہ نہیں ہے. 100 اختلاف ہو جائیں گے. اختلافات کی تو گنجائش ہے نا. فرشتہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے. کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے؟ یرسل علیکم حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا. لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو.
فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے. یا جبرائیل میرا یہ کام قطعاً نہیں، غلط، شرک. لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے، دعا کسی سے نہیں ہے، استغاثہ کسی کا نہیں ہے، استعانت کسی سے نہیں ہے، استمداد کسی سے نہیں ہے، استنصار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ. سب کچھ میرے اللہ کے اختیار میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے. جس کو چاہے دے دیتا ہے، جس کو چاہے اٹھا کے پھینک دیتا ہے. یا رب کلام کے اندر فرماتا ہے کہ سب ایک ہو جاؤ، جس کو میں نے عزت دینی ہے دے کے رہوں گا. سب ایک ہو جاؤ، جس کو میں نے ذلت دینی ہے ذلت دے کے. تمہارے پاس ایک روٹی تھی، تم نے آدھی دے دی کسی مانگنے والے کو، تمہارا حصہ ہو گیا، بہت بڑا حصہ ہو گیا. اور کسی بڑے امیر آدمی نے 150 جو ہے مسکین کو کھانا کھلا دیا، وہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے اس شخص کے کہ جس کے پاس ایک ہی روٹی تھی اور اس نے آدھی دے. حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ پہاڑ تلے آ گئے، اتنا بوجھ، اتنا احساس کے اوپر سخت. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بس اتنا سا احساس ہوتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی کہ میں یوں کیا اڑا دیا، بس اتنا احساس. وہ ضمیر نام کی اندر شے وہ بتاتی تو ہے تم نے غلط کام کیا، اس سے زیادہ نہیں. خوشی ملے، راحت ملے، مسرت ملے، یا کوئی غم ہو یا رنج ہو یا دکھ ہو، دونوں حالتیں برابر ہیں، اس لیے کہ دونوں میں آزمائش ہے. کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے. دے کر آزماتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں، چھین کر آزماتا ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں. ناممکن ہے کہ حضور کے مرتبہ مقام کو ہم بیان کر سکیں. سیدھی سی بات ہے. کسی ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، وہ ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے نا. کسی انجینئر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، کوئی انجینئر ہی سمجھے گا نا. تو حضور کا کیا مقام ہے، کوئی نبی اور رسول ہی سمجھ سکتا ہے، وہ بھی نہیں سمجھ سکتا. کیوں؟ نیچے سے اپنے اوپر والے کا پورا ادراک ممکن نہیں ہوتا. اوپر والے کو پورا ادراک ہو سکتا ہے، نیچے والے کا. ظاہر بات ہے کہ حضور سب سے اونچے ہیں، سب سے اوپر ہیں، افضل الانبیاء ہیں.